بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: شمویل بن بالی بن القمہ بن یرحام بن الیہوا بن تہو بن صوف بن القمہ بن ماہز بن اموسا بن ازریا۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ورثے میں سے تھے، جبکہ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب غزہ اور اسقلان کے عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو انہوں نے بے شمار اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنا لیا۔ لاوی کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اس کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئیں۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا تو اس نے بیٹے کا نام شمون یعنی شمویل رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں اسماعیل یعنی اللہ نے میری دعا سن لی۔ اور جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد بھیجا اور اسے ایک نیک بزرگ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھ سکے۔ یہ بچہ جوان ہونے تک اسی بزرگ کے پاس رہا۔ ایک رات جب وہ مسجد میں سو رہے تھے تو اس بچے کو آواز آئی جیسے ان کے استاد محترم بلا رہے ہوں۔ پھر دوسری بار بھی ایسی ہی آواز آئی۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے جواب دیا نہیں، جا کے سو جاؤ۔ وہ گئے اور سو گئے۔ تیسری بار پھر آواز آئی تو کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اسے بلا رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام قوم کی طرف گئے اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کو طویل عرصے تک جنگ و جدل میں مشغول رہنا پڑا اور دشمن ان پر غالب آ گئے۔ تب انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس کی قیادت میں متحد ہو کر جنگ کر سکیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب حضرت شمویل علیہ السلام ان کی کمزوریوں سے واقف تھے، اس لیے فرمایا سورہ بقرہ میں ہے: پیغمبر نے کہا اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ مطلب یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کے فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، سورہ بقرہ میں ہے، وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، یعنی ہم پر ظلم کیا گیا ہے اور ہمیں اپنے بیوی بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے، اور ہم اپنے بیوی بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمن سے کیوں نہ لڑیں گے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے: لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ سب لوگ جہاد کا حکم ملنے کے بعد صاف مکر گئے اور صرف چند لوگ دریا پار اتر کر جنگ کے ارادے پر قائم رہ سکے، باقی سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ انہی کے نبی نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے: اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ بات سن کر قوم کہنے لگی، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے: بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو زیادہ دولت بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبوت بنی لاوی اور بادشاہت بنی یہودا میں تھی۔ طالوت بنی بنیامین میں سے تھے، اس لیے بنی یہودا نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بادشاہت پر ہمارا حق ہے، یہ شخص غریب ہے اور بے زر ہے، ایسا شخص بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شمویل علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ہے:
پیغمبر نے کہا اللہ نے اسی کو تم پر منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بخشا ہے اور جسم بھی، اور اللہ جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ یعنی بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی نہیں، وہ قد و قامت اور ظاہری صورت میں سب سے بڑھ کر تھے، اور عقل و فہم میں بھی ان کے نبی نے ان سے کہا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور مزید فرمایا اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی ہوگی اور کچھ چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ بنی اسرائیل نے فلسطین کے عمالقہ سے جنگ کی اور شکست کھائی۔ تابوت سکینہ، جسے میدان جنگ میں اس لیے لایا جاتا تھا کہ اس کی برکت سے دشمن پر فتح حاصل ہو، اس کو دشمنوں نے چھین لیا، اور طالوت کی نامزدگی اللہ کی طرف سے ہونے کی یہ علامت بیان فرمائی۔ وہ صندوق جسے تابوت سکینہ، اطمینان قلب والا صندوق کہتے تھے، واپس مل جائے گا۔ اس صندوق میں ایسے کون سے تبرکات تھے جو ان کے لیے باعث سکینت تھے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سونے کا ایک تھال تھا جس سے انبیاء کرام کے سینوں کو غسل دیا گیا تھا۔ نمبر 2، ایک قول کے مطابق یہ ایک قسم کی ہوا تھی۔ نمبر 3، ایک قول کے مطابق ایک بلی کی صورت تھی جسے جنگ کے دوران میں اس سے آنے والی آواز فتح کی بشارت سمجھی جاتی تھی۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ بھی اس صندوق میں تھا۔ ایک اور قول کے مطابق اس میں ٹوٹی ہوئی آسمانی تختیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سامان تھا جو میدان طیہ میں ان پر نازل ہوتا رہا تھا۔ شمویل علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے متعلق قوم سے فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے تاکہ قدرت الہی کی ایک نشانی اور ثابت ہو جائے کہ یہ نامزدگی واقعی اللہ کی طرف سے تھی، اس لیے فرمایا سورہ بقرہ میں ہے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سورہ بقرہ میں ہے، تو اس نے کہا اللہ ایک دریا سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا تو وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے مفسرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ دریا سے مراد دریائے اردن ہے۔ طالوت اور اس کی فوجوں کا واقعہ اللہ کے نبی کے حکم سے یہی پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے فوجیوں کی آزمائش کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جو شخص اس دریا کا پانی پیے گا وہ اس جنگ میں میرے ساتھ نہیں جائے گا، اور میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی سے زیادہ نہ پیے۔ لیکن ہوا یہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی، جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا پار کیا، اور ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زیادہ تھی۔ اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے دریا پار کر گئے تو کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ انہیں اپنی تعداد کم دیکھ کر اور دشمن کی تعداد زیادہ دیکھ کر احساس ہوا کہ ہم قلیل اور کمزور ہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ایمان اور یقین رکھنے والے بہادروں اور شاہ سواروں نے انہیں حوصلہ دیا اور جنگ میں کود پڑنے کی ترغیب دی۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ
کفار پر فتح یاب کر۔ عظمت و قدرت کے مالک نے جو سننے والا اور دیکھنے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے، دعا قبول فرمائی۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور توانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ یہ شکست مومنوں کی طاقت اور تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوئی، کیونکہ دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غزوہ بدر میں ایسی ہی معجزانہ فتح حاصل ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم کی سورہ ال عمران میں ہے، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت پست حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ مزید سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ہٹاتا نہ رہتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، لیکن اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت شمویل علیہ السلام ہیں۔ بعض کی رائے میں وہ حضرت شمعون علیہ السلام تھے، جبکہ بعض نے کہا کہ وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق شمویل علیہ السلام کی بعثت یوشع علیہ السلام کی وفات سے 460 سال کے بعد ہوئی۔ شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے اسپیشل ڈاکومنٹریز بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائیں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔